اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ معطر مدنی پھولوں سے مجلس اصلاح برائے فنکار اور دیگر اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ ملاقات اور آف ایئر کا سلسلہ بھی پیش خدمت ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی دینی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھیں گے تو ایک عجیب سی حالت ہوگی کہ یار اٹھو یار چلتے ہیں یہاں سے، نیند آنے لگتی ہے، کوئی پرابلم پیٹ کا ہونے لگتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ جبکہ ہم تھیٹر میں بیٹھے رہیں گے 3 گھنٹے تک تو کچھ نہیں ہوتا۔ جو مریض ہوتا ہے نا اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے نا۔ مریض دیکھتا ہے کہ یار یہ مزے لے کر کھاتا ہے، میں نوالا منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے کڑوا لگتا ہے، مجھ سے کھایا نہیں جاتا، اترنے لگتا ہے تو مجھے اچھو لگتا ہے۔ جن کے پاس میمنی میں اوپ کو چوتا ہے، اوپ کو اچھا تو ہے نا، متلی آتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یوں ہے کہ چونکہ مرض ہے، جب بھی یہ مرض کا علاج ہو جائے گا تو کھانا اچھا لگے گا، پھر وہی کھانا پینا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو نیکیوں کے عادی ہوتے ہیں، پاک روحیں، ان کو نیکی کے کاموں ہی میں دل لگتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم لوگ ہیں مریض، گناہوں کے مریض کو نیکیوں میں دل نہیں لگے گا، اور جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کا گناہوں بھری جگہ میں دل نہیں لگے گا۔ اے گناہ کرنے والے خبردار، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یوں سمجھئے کہ یہ تقسیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں اور اچانک حلق کے نیچے سے پانی چلا جاتا ہے جو ہم نے ارادتاً نہیں کیا ہوتا، چلا جاتا ہے، روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا یا میرا رب ہماری غلطی کو معاف فرمائے گا؟ روزے میں وضو کر رہا ہے یا ویسے ہی کلی کر رہا ہے، تو اگر روزہ یاد ہے اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا، پتہ چلا کہ پانی اتر گیا، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے تو پانی حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ روزہ یاد نہ ہوتے ہوئے اگر پیٹ بھر کے کھا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ زمین سے لے کر بادلوں سے ٹکرا جائیں گے، اچھا ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اب یار مریض ہے، یہ سا مریض، دوا کڑوی لگتی ہے، آپریشن ہوتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، کٹتا ہے تو اچھا اس وقت نہیں ہوتی تکلیف؟ نہیں ہوتی۔ بے ہوشی کا انجیکشن لگا تھا یا سن کیا تھا، لیکن جب اس کے اثرات ختم ہوتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ پھر کیا وہ پین کلر گولیوں سے اور انجیکشنوں سے کام چلایا جاتا ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم مطلب جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ ظاہر تکلیف دہ تو ہیں، اور یہ تکلیف کا احساس شیطان دلا رہا ہے۔ لا حول شریف پڑھ کر اس کو بھگائیں کہ یہ جو تکلیف، جیسے آپریشن کے بعد کچھ نہ کچھ انسان کو راحت ملتی ہے، اگر آپریشن واقعی کامیاب ہو گیا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے، تو اسی طرح اس طرح کے آپریشن جب کامیاب ہوتے ہیں تو جنت کی راہیں کھلتی ہیں، جہنم سے دوری کا سامان ہوتا ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کی صورت بنتی، ایمان کی حفاظت کے اسباب ہوتے ہیں۔ یار یہ باتیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ ڈراتے ہیں، آپ ہو کیسے آدمی یار؟ خالی ڈاکو سے ہی ڈرتے ہیں آپ؟ اللہ رسول کی بات سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، ان کے قدموں سے لپٹے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل